کسی بھی میزبان کے لیے یہ بات بہت اہم اور خوشی کی ہوتی ہے کہ اس کی دعوت پر اس کے مدعو کیے ہوئے مہمان تشریف لے آئیں۔ آج ہم بھی بہت شاداں اور فرحاں ہیں کہ ہمارے مہمانان کرام اور بالخصوص مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری دعوت پر ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے تمام مہمانان کرام کا اور خاص طور پر مہمان خصوصی دامت برکاتہم العالیہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور چند ایک ہی لفظ میں بس استقبالیہ پیش کرتے ہیں، چونکہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام مختصر ہے اور حضرت کی تقاضوں کی وجہ سے مزید مختصر کر دیا گیا ہے، ورنہ دل تو چاہتا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت کا تعارف کرایا جائے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اور وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور پھر حضرت کی شخصیت کو تقریباً تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں اور واقف ہیں، اس لیے ہم بنا کسی تاخیر اور تمہید کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے، جس کی اب تکمیل قرآن کریم پہلے ہوگا اور اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے مہمان مکرم بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں پھر سے ایک بار آپ حضرات کا اور مہمان مکرم کا استقبال کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، اور حضرت مہمان مکرم سے انتہائی ادب کے ساتھ بنا کسی تمہیدی کلمات اور خطبہ استقبالیہ پیش کیے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت والا مسند پر تشریف لائیں اور پہلے طلبہ حفاظ کی تکمیل قرآن کروائیں اور اس کے بعد درس بخاری سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا سید مفتی محمد عفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامع مسجد امروہہ صدر جمعیت علماء اتر پردیش آپ حضرات کے سامنے یہ جو سامنے کھڑے ہیں آخر میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج کی داہنی طرف میٹ بچھی ہوئی ہے، دریا بچھی ہوئی ہے، ادھر قریب تشریف لے آئیں، اور یہ جو سامنے کھڑے ہیں گیلری میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کھڑے ہو کر پریشان نہ ہو، آپ تشریف رکھیں، صاف ستھری دریا یہاں پر بچھی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ معزز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پس پردہ تشریف فرما ہماری قابل احترام مائیں اور بہنیں، ہم سب کے لیے یہ سعادت و مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ آج اللہ رب العزت والجلال نے ایسی دو عظیم مناسبتوں کے پیش نظر ہمیں جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی کہ اس سے اعلیٰ
اور رفیع المرتبت مناسبت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ ایک نسبت اللہ کے مقدس اور پاک کلام قرآن کریم کی ہے، اور دوسری نسبت اللہ کے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ اور احادیث طیبہ کی ہے۔ آپ حضرات نے ابھی دیکھا اور سنا، ہمارے سامنے ان خوش نصیب بچوں اور بچیوں نے آیات قرآنیہ کی تلاوت کی، جن کو باری تعالی نے حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت سے بہرور فرمایا، اور ماشاءاللہ ہر بچے کی تلاوت نے طبیعت کو خوش کیا۔ طرز ادا، لب و لہجہ اور بہترین اسلوب کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالی ان بچوں کی عمر میں اور علم میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کو قرآن پاک کا بہترین حافظ و قاری، عالم بعمل، دین کا داعی اور مبلغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں تو مستحق مبارکباد ہیں ہی، لیکن ان کے اساتذہ کرام کو اگر آج کے دن مبارکباد نہ پیش کی جائے تو ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ بچوں کو سنوارنے میں، ان کو تراش کر ہیرا بنانے میں جو کردار اساتذہ کرام کا ہوتا ہے وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر حسن صوت کا استعمال کرتے ہوئے بہترین لب و لہجے اور طرز ادا کے ساتھ آیات قرآنیہ کی تلاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے شب و روز کی وہ محنتیں ہیں جو اساتذہ کرام کی جانب سے رہی ہیں۔ اللہ تعالی جملہ اساتذہ کرام کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور آج کا دن ان بچوں کے والدین کے لیے بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کے جگر گوشوں کو نعمت قرآن کی شکل میں جس دولت عظمی سے سرفراز فرمایا ہے، اس کی ہمسری اور برابری دنیا جہاں کی کوئی دولت و نعمت نہیں کر سکتی۔ تو یہ مجلس نہایت بابرکت اور سعادتوں سے لبریز مجلس ہے۔ اس میں اگر ایک طرف قرآن مقدس کی تکمیل کا عمل انجام دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث طیبہ کے مجموعے کی تکمیل بھی عمل میں آ رہی، اور یہ دونوں مواقع ایسے عظیم مواقع ہوا کرتے ہیں کہ جن کے موقع پر کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتی ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس دینی درسگاہ اور مدرسے کی برکت سے یہ روح پرور اور ایمان افروز مجلس و محفل ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو آباد و شاداب رکھیں، ترقیات کے بام عروج تک باری تعالی اس کو پہنچائیں، اور اس کے منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اس طرح کی مجلسوں کا وجود، اس طرح کی نورانی محفلوں کا انعقاد، یہ وہ برکات ہیں جو ان مدارس و مکاتب کے وجود کے نتیجے میں ہمارے دیار و علاقوں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔
مساجد، مدارس اور مکاتب کی جو عظمت ہے، ان کی جو افادیت ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ دسیوں بیسیوں فوائد ان کے گنائے جا سکتے ہیں، شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی ضرورت کا احساس ہر ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم دینی اور ایمانی شناخت و پہچان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کو دینی اور ایمانی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بنانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے مدارس و مکاتب سے وابستگی اور ربط و تعلق لازمی طور پر رکھنا ہوگا۔ ہمارے رگ و ریشے میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت اسی وقت سرایت کرنے والی بنے گی جب ہمارا اور آپ کا رشتہ مدارس و مکاتب سے، اہل علم سے، اللہ والوں سے مضبوط و مستحکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائیں اور تمام مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ، دینی اداروں کو باری تعالیٰ ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ خوش نصیب بھائی جن کو باری تعالیٰ نے اس مدرسے میں زیر تعلیم رہتے ہوئے درس نظامی کی تکمیل کا موقع فراہم کیا ہے، جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درس نظامی کی تکمیل کی شکل میں وہ شرف ہمارے ان عزیز بھائیوں کو مرحمت فرمایا ہے کہ جس شرف کا حامل انسان دنیاوی عزتوں اور سعادتوں سے بھی سرفراز ہوتا ہے اور اخروی سرخروئی اور سربلندی بھی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ہم اپنے ان عزیز طلبہ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس مدرسے میں یا اس طرح کے دیگر مدارس میں زیر تعلیم رہتے ہوئے علم کا جو نور اپنے سینوں کے اندر اتارا ہے، اسے زندگی کی آخری سانس تک برقرار رکھنے کی فکر اور کوشش کیجیے گا۔ آپ اب عملی میدان کے اندر جائیں گے، دنیا کی آپ پر نگاہیں ہیں، آپ کو ایسا کردار سماج کے درمیان پیش کرنا ہے، ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ایسا سلوک و برتاؤ اپنے بڑوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام سے اور مسلمانوں سے مانوس ہوں، آپ کی زبان قرآن و سنت کی ترجمانی کرنے والی ہو اور آپ کے معاملات آئینے کی طرح اس طرح صاف ہوں کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ علماء کی تو شان ہی نرالی ہوتی، قرآن و سنت سے وابستگی رکھنے والوں کا تو انداز ہی الگ ہوتا ہے، ان کا سلوک مختلف ہوتا ہے، ان کا برتاؤ نرالا ہوا کرتا ہے۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کے علوم کی نمائندگی میدان عمل کے اندر کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو صفات عالیہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان صفات کا عکس میرے عزیزوں آپ کی زندگی کے اندر نمایاں ہونا چاہیے۔ آپ نے صبح سے شام تک احادیث طیبہ پڑھی ہیں، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات کے نقوش موجود نہ ہوں۔ اللہ نے آپ کو احادیث طیبہ پڑھنے اور پڑھانے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کی زندگی پیغمبر علیہ السلام کی مبارک و پاکیزہ زندگی کا آئینہ ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، تبھی در حقیقت آپ نور علم کی قدر کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اور آپ نے 5 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال مدرسے کے اندر اگر گزارے ہوں گے، عملی زندگی میں اگر یہ علوم دکھائی دیں گے، تبھی آپ ان 10 سالوں کی قدر کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کی
مستقبل کی زندگی نور علم سے ہم آہنگ نہ ہو، قرآن و سنت کی تعلیم سے میل کھانے والی نہ ہو، تو پھر آپ اللہ کی نگاہ میں علم کے قدردانوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو موقع اللہ نے علم حاصل کرنے کا آپ کو فراہم فرمایا ہے، اس کو غنیمت جانیں اور علم کو عملی زندگی کے اندر جگہ دینے والے بنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عزیز طلباء کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ علم سے جو اشتغال مدرسے میں رہتے ہوئے ان کو حاصل ہوا ہے، ساری زندگی یہ اشتغال برقرار رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے علم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے جڑے رہنا ہوگا، مطالعے کا عادی بننا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی مدرسے میں مدرس و معلم ہونے کی حیثیت سے تدریسی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ ہر آدمی کو تدریس کا موقع میسر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو تدریس کا موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ کسی مسجد میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن دین کی بات ضرور کریں۔ قرآن و سنت کی ترجمانی کا فریضہ لوگوں کے درمیان انجام دیں، آیات مبارکہ کی تفسیر کا فریضہ انجام دیں، احادیث نبویہ کی تشریح کا فریضہ انجام دیں۔ عالم ہونے کی حیثیت سے اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نافع اور مفید بنائیں۔ اگر آپ کو کسی مسجد میں کسی حلقے میں دینی عنوان پر گفتگو کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ مطالعے کا سلسلہ تو لازمی طور پر جاری رکھیں۔ اگر علم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے قرآن مقدس کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے، ایسے ہی احادیث طیبہ کو بھی پڑھنے کا معمول ایک عالم دین کا خاص طور پر ہونا چاہیے۔ روزانہ 3 حدیثیں بھی اگر آپ پڑھیں گے اور اس کے معانی پر غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا علم تازہ رہے گا اور علمی تقاضوں پر عمل کا باری تعالی آپ کو موقع میسر فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ان عزیز طالبان علوم نبوت کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے مستقبل کو باری تعالی تابناک اور روشن فرمائے، اور ان کے والدین نے ان کی کامیابی اور سربلندی کے حوالے سے جو خواب اپنے ذہن و دماغ میں سجائے ہیں، باری تعالی ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری کا آخری باب پڑھا گیا۔ اس آخری باب کا عنوان ہے وزن اعمال۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام جس عنوان پر فرمایا ہے اس کا تعلق اعمال کے وزن کے ساتھ ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری کتاب کا آخری ورق پلٹا اور وزن اعمال کا عنوان سامنے آیا، ایسے ہی جب انسان کی زندگی کا آخری ورق پلٹے گا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اسے اپنے اعمال کے محاسبے کے مرحلے سے گزرنا ہو۔ آج صحیح بخاری کا اختتام ہو رہا ہے تو ہم آیت مبارکہ کا ورد کر رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ دعویٰ فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، جس کے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا نیکیوں کی بنا پر وہ سربلند و کامیاب ہوگا، اور جس کے ترازو کا پلڑا اٹھ جائے گا نیکیوں کی کمی کی بنا پر، گناہوں کی کثرت کی بنا پر، وہ خائب و خاسر ہوگا اور اسے اپنی بدعمالیوں کا مزہ سزا اور عذاب کی شکل میں چکھنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری عنوان قائم فرما کر دنیا میں بسنے والے انسانوں کو آخرت کی یاد دلا دی، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ نے
آخرت کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے واسطے مرحمت فرمایا ہے۔ جیسی زندگی انسان دنیا کے اندر گزارے گا، آخرت میں اسی طرح کے نتائج کا اور ثمرات کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا تو اس دن اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب کرنے کے لیے ہماری ذات کافی ہے۔ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے تھے جو اعمال کے وزن کا انکار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ نمازوں کا وزن کیسے ہوگا، روزے کا وزن کیسے ہوگا، اعمال خیر کا وزن کیسے ہوگا۔ ہر معاملے میں وہ عقلی گھوڑے دوڑانے کے عادی تھے، جو بات عقل میں نہیں آتی تھی اس کو رد کر دیا کرتے تھے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی یہ ذہنیت دنیا میں پائی جاتی ہے، کل بھی پائی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو پیش فرما کر اس باطل ذہنیت کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ دین کے ہر معاملے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش مت کرو۔ کچھ غیبی حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، انسانی نگاہ بھی ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی، انسانی عقل بھی ایک حد تک سوچ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں سوچ سکتی۔ غیب کے بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ وہاں تک نہ انسانی نگاہیں کام کر سکتی ہیں، نہ انسانی شعور کام کر سکتا ہے، نہ انسانی عقل وہاں تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ اعمال کا وزن فرمائیں گے۔ قرآن مقدس میں جب وزن اعمال کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا تو ہم تم کون ہوتے ہیں وزن اعمال کا انکار کرنے والے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کا وزن برحق ہے۔ جس کا میزان عمل بھاری ہوگا نیکیوں سے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ خائب و خاسر ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر مستحضر رکھنا چاہیے کہ جو کچھ انسان دنیا کے اندر کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اسے اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، یہ مت سمجھنا کہ صرف اعمال ہی کا وزن ہوگا، اعمال کے ساتھ ساتھ اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ ہم اور آپ زبان سے جو کچھ بول رہے ہیں، جو جملے ساری زندگی ہماری زبان سے ادا ہوں گے، وہ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ ریکارڈ شدہ جملے رجسٹروں پر رجسٹروں کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور ہم ایک جملے کو بھی جھٹلانے کی قدرت و صلاحیت رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ وہی پیش کیا جائے گا جو دنیا میں ہم نے بولا ہوگا۔ اگر بد زبانی کی ہوگی، بدگوئی کی ہوگی، گالیاں دی ہوں گی، غیبت کی ہوگی، لوگوں کی دل آزاری کا سامان اس زبان سے کیا گیا ہوگا، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا گیا ہوگا، تو اس دن انسان کو خون کے آنسو رونا پڑے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے بد زبانی کے جواب۔ اس لیے بہت محتاط ہو کر زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ علماء اسی لیے فرماتے ہیں کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔
یہ نہیں کہ جو جی میں آئے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ اگر غصے میں مغلوب ہو کر انسان جی میں آنے والے ہر جملے کو بولے گا تو اسے اپنے بول پر خود ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا ہوگا، اور اللہ کے سامنے ذلت و رسوائی سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ حقیقت ہر انسان کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھنی چاہیے کہ اعمال و اقوال کا اللہ کی بارگاہ میں وزن ہو۔ اور دیکھیے، یہ بات اچھی طرح سمجھیے کہ اللہ کے یہاں نیکیوں کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ یعنی کثرت نہیں دیکھی جائے گی، کیفیت دیکھی جائے گی۔ اس لیے کہ وزن جو اعمال کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اچھی کیفیت ڈھیر لگا دے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، اخلاص کے جذبے سے اعمال کو انجام دینا ہوگا، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کام کیا جائے۔ نماز پڑھیں تو دنیا کو دکھانا مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا پیش نظر ہو۔ روزہ رکھیں تو دنیا والوں کی واہ واہی لینا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، بے سہاروں کے لیے سہارا بنیں، تو اپنی سخاوت و دریا دلی کا چرچا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ تب اس صدقے اور خیرات میں جان پڑے گی اور نمازیں باوزن ہوں گی۔ اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے بڑے سے بڑا کام انسان نے کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت اور وزن نہیں۔ اخلاص شرط ہے عمل میں جان پیدا کرنے کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے ایک مختصر سی نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا یا معاذ اخلص دینک یکفک العمل القلیل۔ معاذ اپنے معاملات کی انجام دہی میں اخلاص کو پیش نظر رکھا کرو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے ہر عمل میں اخلاص کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے عمل میں جان پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری شرط، وہی عمل باوزن ہوگا جو شریعت و سنت کے مطابق ہوگا۔ انسان بڑھیے سے بڑھیا عمل کر لے لیکن وہ سنت کے خلاف ہو تو اس میں کوئی جان نہیں ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ جو دین میں کسی عمل کا دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر اضافہ کرے گا تو وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، وہ مردود ہوگا، اس کی کوئی حیثیت و وقات نہیں ہوگی۔ عمل وہی وزنی مانا جائے گا جس کا ثبوت سنت مطہرہ سے ملتا ہو، آثار صحابہ سے ملتا ہو، سلف کی زندگیوں سے ملتا ہو، وہی عمل اللہ کے یہاں باوزن ہوگا۔ ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سے ایسے بے سر و پیر کے اعمال رسومات کی شکل میں رائج ہیں کہ جن کا کوئی سرا شریعت و سنت سے نہیں ملتا، لیکن بہت سے حضرات دین سمجھ کر ان اعمال کو انجام دیتے ہیں، چاہے کتنا ہی چٹا لگا لیا جائے، ایسے رسومات کا، خرافات کا اور خلاف شرع اعمال کا بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ عمل میں وزن اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ سنت کے مطابق۔ اور تیسری چیز، کسی بھی عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ اگر گناہ انسان کی زندگی میں ہوں گے تو نمازوں کی بھی جان نکل جائے گی، روزوں کی بھی جان نکل جائے گی، صدقہ و خیرات بھی بے جان ہو جائے گی۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا من لا متاع له ولا درہم، ہماری نگاہ میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پلے کچھ نہ ہو، نہ ساز و سامان ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو۔ آپ نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں مفلس کون ہے۔ فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نمازیں لے کر آئے گا، اتنے روزے لے کر آئے گا کہ ان کا چٹا لگایا جائے تو پہاڑ بن جائے، لیکن شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا واكل مال هذا، ان ڈھیر ساری نیکیوں کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو بے وجہ مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کے خلاف سازشیں رچی ہوں گی۔ اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ جن جن کو گالیاں دی ہیں ان کا بدلہ چکاؤ، جن کا مال کھایا ہے ان کا بدلہ چکاؤ۔ وہاں بدلہ چکانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے نام اعمال میں جو نیکیاں ہیں وہ ان لوگوں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کی جائیں جن کو دنیا میں اس نے گالی دی تھی، جن کو مارا تھا، جن کا مال کھایا تھا، جن کے خلاف اس نے ماحول بے وجہ گرم کیا تھا۔ چنانچہ اس کی ساری نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں منتقل ہونے لگیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ساری منتقل ہو جائیں گی، اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اور مطالبہ کرنے والے پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ مطالبہ کرنے والوں کے نام اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیے جائیں۔ گیا تھا نیکیاں لے کر اور پلے پڑ جائیں گے گناہ۔ پتہ چلا کہ حق تلفی، لوگوں کے حق کو مارنا اور گناہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے اعمال کو بے وزن کر دیتا ہے، ہباء منصورا کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونی چاہیے، گھر والوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، بڑوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، سب کو اپنے وجود سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ کسی کو ناروا اگر ستایا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی انسان کے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے گی۔ تو عمل میں وزن اگر پیدا کرنا ہے، اخلاص ضروری ہے، اتباع سنت ضروری ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ علمی نکات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے قسطاس کی تشریح فرمائی ہے، اس تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع بھی نہیں ہے اور وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد احمد ابن اشکاب رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل فرمائی۔ احمد ابن اشکاب امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سب سے آخری استاد۔ عجیب طرح کی مناسبتوں کا امام بخاری نے ہر موقع پر لحاظ رکھا ہے۔ سب سے اخیر میں جس استاد کی روایت کو لے کر آئے وہ استاد ایسے ہیں کہ جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے اخیر میں حدیث پاک لی ہے، اور خود احمد ابن اشکاب نے بھی اپنے شاگردوں میں سب سے اخیر میں حدیث جس کو سنائی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ۔ چنانچہ سیر و تاریخ کے سلسلے میں مہارت رکھنے والے حضرات لکھتے ہیں کہ احمد ابن اشکاب کا قیام مصر میں تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مصر میں ان سے ملاقات فرمائی، ان سے حدیث لی۔ امام بخاری ابھی مصر سے نکلے بھی نہیں تھے کہ احمد ابن اشکاب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری نے اس استاد کی حدیث کو سب سے اخیر میں درج فرمایا جن سے سب سے اخیر میں انہوں نے حدیث اخذ فرمائی۔ یہ بھی ایک عجیب نکتہ ہے۔ سب سے پہلی روایت اس استاد کے حوالے سے ذکر فرمائی جن کا نام حمیدی ہے، طلبہ جانتے ہیں حدثنا الحمیدی، اور سب سے آخری روایت اس استاد کے حوالے سے نقل فرمائی جن کا نام احمد ہے۔ حمیدی اور احمد ان دونوں ناموں کا مادہ حمد پر مشتمل ہے۔ امام بخاری نے حمد پر
مشتمل مادے سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اسی مادے پر اپنی کتاب کا اختتام کیا اور یہ پیغام دیا فَلَهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، اللہ ہی کے لیے ہر کام کے آغاز میں بھی حمد و ستائش ہے اور ہر کام کے اختتام میں بھی اللہ ہی کے لیے حمد و ستائش ہے۔ احمد ابن اشکاب احمد کے والد کا نام نہیں ہے بلکہ والد کا لقب ہے، ان کے والد کا نام معمر ہے یا عبید اللہ ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن فضیل سے، وہ نقل کرتے ہیں عمارہ ابن القعقاع سے، وہ ابو زرعہ سے، اور ابو زرعہ نقل کرتے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ طبقہ صحابہ میں وہ صحابی ہیں جو سب سے بڑی تعداد میں پیغمبر علیہ السلام کی روایات کے محافظ و ناقل ہیں۔ مکثرین صحابہ میں پہلے نمبر کی شخصیت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ تنہا حضرت ابو ہریرہ نے 5374 روایات پیغمبر علیہ السلام کی محفوظ فرمائی اور امت تک منتقل فرمائی۔ روایت کے باب میں امامت کا درجہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ آخری روایت ابو ہریرہ کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نقل فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلی روایت جس صحابی کے حوالے سے نقل فرمائی ان کا نام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فقاہت شان کے اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے، معاملہ فہمی کے اعتبار سے، ہر معاملے میں عمق، گہرائی اور گیرائی کے حامل ہونے کے اعتبار سے منفرد اور نمایاں ہیں۔ کتنی آیات قرآنیہ ہیں جو ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ گویا کہ درایت کے باب میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شان امامت حاصل ہے۔ امام بخاری نے کتاب کا آغاز اس صحابی کی حدیث سے فرمایا جو باب درایت میں امامت کی شان رکھنے والے ہیں، اور کتاب کا اختتام اس صحابی کی روایت سے فرمایا جو باب روایت میں امامت کا مقام رکھنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ میدان حدیث میں درایت و روایت دونوں کی ضرورت ہے۔ محض درایت بھی کافی نہیں، محض روایت بھی کافی نہیں، روایت و درایت دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں۔ پھر ارشاد گرامی نبی کریم علیہ السلام کا نقل کیا گیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن امتیازات و خصوصیات اور کمالات سے نوازا تھا، ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے غیر اختیاری طور پر ایسے جملے ادا ہوا کرتے تھے جو وزن کی رعایت کے اعتبار سے نہایت ہی موزوں اور مناسب ہوا کرتے تھے۔ کتنی خوبصورت عبارت ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئی۔ آپ گفتگو فرماتے تھے تو سننے والے یہ محسوس کیا کرتے تھے کہ جملے نہیں بلکہ پھول آپ کی زبان سے برس رہے ہیں۔ آپ نے تصنع اور بناوٹ کا خیال کر کے یہ مقفع اور مسجع جملے اپنی زبان سے نہیں ادا فرمائے، بلکہ غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان مبارک سے یہ انتہائی وقیع کلمات ادا ہوا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ لوگ سمجھیں گے کہ رحمان کو محبوب ہے تو بڑے بھاری ہوں گے، فرمایا نہیں، بھاری نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے۔ لوگ سمجھیں گے کہ زبان پر ہلکے ہیں تو میزان عمل میں بھی ہلکے ہوں گے، فرمایا نہیں، میزان میں ہلکے نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں یہ بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے۔ کیا ہیں وہ دو کلمے؟ پہلے صفات پر صفات بیان کی تاکہ سننے والوں کو شوق پیدا ہو ان کلمات کے سلسلے میں، چونکہ اشتیاق کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ اخیر میں وہ دو کلمے بیان فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات پاک ہے،
وہی بزرگی، برتری اور عظمت کے لائق ہیں، وہی حمد و ثنا اور ستائش کے لائق ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ عظمت شان کے حامل ہیں، جلالت شان کے حامل۔ جب سبحان اللہ و بحمدہ کہا گیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تر تعریفوں کی جامع اور حمد و ستائش کے لائق وہی ہے، تو اس جملے کے ذریعے اللہ کی شان رحمت کو بیان کیا گیا۔ اور جب ایک گنہگار بندہ اللہ کی شان رحیمی کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں امید بنتی ہے کہ باری تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اپنی رحمت کے دامن میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ پھر دوسرے جملے میں اللہ کی شان جلال کو بیان کیا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ بڑی عظمت شان والے ہیں، وہ بڑی جلالت شان والے ہیں، ان کی گرفت، ان کی پکڑ بھی بہت زبردست ہے، جو گرفت میں آ جائے گا وہ نکلنے کی قدرت و صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ جب گنہگار انسان اللہ کی جلالت شان کا تصور کرتا ہے تو اس پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی بدعمالیوں کو دیکھتا ہے، دوسری طرف اللہ کی جلالت شان کو دیکھتا ہے تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور یہی دو چیزیں ایمان کی راہ کے لیے سب سے بنیادی توشے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مومن اگر ایک طرف اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوتا ہے تو دوسری طرف اللہ کی گرفت اور اس کے پکڑ سے خائف بھی ہوتا ہے، ڈرنے والا بھی ہوتا ہے۔ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہی ایمان ہے۔ اگر صرف اور صرف امید ہوگی اللہ کی رحمتوں سے اور عذاب کا خوف نہیں ہوگا تو راستے پر گاڑی نہیں چل پائے گی، پٹری سے اتر جائے گی۔ اور اگر انسان کے دل میں صرف خوف ہی خوف ہوگا، امید نہیں ہوگی، تو وہ مایوسی کے دلدل میں چلا جائے گا، اور مایوس انسان کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں، پھر وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، رحمت سے امید ہو اور عذاب و گرفت سے ڈر ہو۔ جب امید اور خوف کی کیفیت سے لبریز ہو کر مومن زندگی گزارے گا تو صراط مستقیم پر اس کی گاڑی دوڑتی چلی جائے گی اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بنے گی۔ یہ پیغام اس جملے کے ذریعے دیا گیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو سب سے اخیر میں ذکر فرمایا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ مجلس کے طور پر جن جملوں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، یہ وہی جملے ہیں جو اس حدیث پاک کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ مجلس حدیث کا اختتام ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اخیر میں جگہ دی۔ حالانکہ صحیح بخاری میں 3 جگہ یہ حدیث مذکور ہے، اخیر میں اسی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد رکھنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اس اجتماع کو باری تعالی ہر طرح کی قبولیت سے نوازیں اور یہاں تشریف لانے والے تمام بھائیوں بہنوں کی دلی مرادوں اور تمناؤں کی اللہ تکمیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔